جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو ایک کسی کے ساتھ جب لڑائی ہوتی تھی یا کوئی آپ کو کوئی بری بات کہتا تھا تو ہمارا ایک اسپیسیفک جواب ہوا کرتا تھا، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹو این ایکسٹینٹ بالکل صحیح بات ہے. اور اسی چیز کو ہم آج ڈسکس بھی کر لیتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو ہے اس کا مقصد ایکچولی بہت سیریس ہے. اور وہ جو یہ ہے کہ آپ کو جو انسان آپ کے بارے میں سوچتا ہے یا جو آپ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے، ایکچولی ٹو این ایکسٹینٹ وہ اس انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ اس کا اپنا ڈریم ہوتا ہے، یا اپنا کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویسا بننا چاہتا ہے تو وہ آپ کو ویسا کہہ دیتا ہے. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، اور یہ باڈی لینگویج کے زمرے میں آتا ہے. تو لیٹس ڈسکس اٹ فرام باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کے طریقے سے یہ ایسے آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، یا جو آپ کے بارے میں کوئی الٹی بات کرتا ہے یا آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے یا رومر کوئی ایسی پھیلاتا ہے جو کہ غلط ہوتی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد شروع سے شروع کرتے ہیں. اس کا مقصد پہلا یہ ہے کہ وہ آپ سے جلتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی طرح بننا چاہتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ آپ اس سے بہتر ہیں، تو وہ آپ کو پل ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے. یہ بیسک وجہ ہوتی ہے جن کی وجہ سے لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں یا آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن، خیر ہوتا ہی ہے، اگر کی بات نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ کسی نہ کسی لیول پہ ہمارا انکاؤنٹر ہوتا ہی ہے. تو باڈی لینگویج کا دھیان رکھیے، دوسرے بندے کی اس کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے آپ سے بات کر رہا ہے. باڈی لینگویج میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ایک انسان غصے سے اگریسولی آپ کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کرے تو نہ پیچھے ہٹیے، نہ غصے میں آئیے. پوکر فیس جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پوکر فیس وہ ہوتا ہے جس کو کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا، اگلا بندہ آپ کو جج نہیں کر سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو پوکر فیس رکھیے اور ایک ڈسٹنس جو ہے نا وہ اس سے بنا کے رکھیں. تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ میں اتنا اگریسولی اس کے اوپر آ رہا ہوں اور یہ آگے سے ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے. بیکاز جب آپ کو کوئی اگریسولی آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کا ایک ہی سالڈ ایک ہی مقصد ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ریئیکٹ کریں اور آپ کے اس ریئیکشن کو لے کے بہانہ بنا کے وہ آپ کے خلاف پورا محاذ بنائے گا. یہ بیسک سائیکالوجی ہے، اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. تو اس بات کو جو بندہ سمجھ جائے وہ بندہ اپنی ڈیلنگ جو ہے ان کو بہتر کر سکتا ہے. آپ کے سامنے جب ایک انسان آتا ہے تو آپ کو اس کو کیسے جج کریں کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کی انرجی کو غور سے اس کی انرجی کو فیل کریں. اگر آپ کو اس کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے اور آپ کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے، گٹ فیلنگ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ گٹ فیلنگ جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی کبھی جھوٹ نہیں بولتی. تو ایک دم سے ایک سپلٹ سیکنڈ کے لیے آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے، اگر تو اچھی آتی ہے دیٹ پرسن از گڈ فار یو، پازیٹیو انرجی سے آ رہا ہے. اور اگر فیلنگ اچھی نہیں آتی ہے دیٹ مینس دیٹ پرسن ہیز بیڈ انرجی اور ول گیو یو اے بیڈ انرجی. دونوں چیزوں میں اس بندے سے، انسان سے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیجئے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر اگر جن کی اچھی انرجی ہوتی ہے وہ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، ہنستے ہیں آپ کے ساتھ، اپنا اوپنلی بولتے ہیں، ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی وہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ سے ریزروڈ رہیں، لیکن وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں. تو دھیان رکھیے اپنی زیادہ بات کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ نہ کریں. اس میں نے بہت ویڈیوز بنائی ہوئی کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اپنی زیادہ زندگی کے بارے میں بات کسی بھی انسان کے ساتھ نہ کریں، کسی بھی ریلیشن شپ میں. اپنے جو اندر دل کی بات ہے نا، صرف کوئی ہوتا ہے نا، کوئی چند ایک دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اوپنلی بس ان کے ساتھ، بس ہر ایک کے ساتھ نہیں. اپنی زندگی کی باتیں کسی کے ساتھ نہ کریں. اور اگر آپ کو اپنے بارے میں افواہیں ملتی ہیں تو جیسے میں نے شروع کیا کہ جو ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے والی بات ہے. اگر آپ کو اپنے بارے میں افواہ سننے کو ملتی ہے تو بیسٹ ریئیکشن ہے کہ جسٹ گیو اے اسمائل. اس وقت جب آپ کو کوئی بندہ، کیونکہ جو اس بات کو نوٹ کر لیجیے اپنے پاس، جو انسان آپ کو آپ کے بارے کی میں افواہ بتا رہا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، چاہے وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہی کیوں نہ ہو. وہ اس لیے کیونکہ اس تیسرے بندے کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ کے سامنے آپ کی برائی کرے.
बात को समझे आप, बुराई अगर उसने आपकी सुन ली और फिर वो आपको आके बता भी रहा है कि तुम्हारे बारे में तो फलां बंदे ने ऐसे कहा था, तो आपका सबसे पहले जवाब होना चाहिए था व्हाई डिड ही डेयर, तुम्हारे सामने उसने बोलने की जरूरत कैसे की मेरे बारे में इस तरह की, अगले बंदे को पड़ जाए, बजाय इसके कि ये क्या है। हमारा नॉर्मल रिएक्शन था अच्छा उसने ऐसे कहा है, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर शी, उसने ऐसे क्यों कहा, ये मैंने तो ऐसे, या दूसरा रिएक्शन होता है मैंने तो ऐसे नहीं किया, मैंने तो ये नहीं कहा था, और अपनी सफाइयाँ देनी शुरू। नहीं, बिल्कुल गलत रिएक्शन है। रिएक्शन को ओवरटर्न कीजिए, उस इंसान को बोले तुम्हारे सामने उसकी जरूरत कैसे हुई ऐसी बात करने की, ठीक है ना। और दूसरा, ओके हु केयर्स, कहने दो, इट्स हर ओपिनियन और इट्स हिज ओपिनियन। तो वो जो कहने वाला बंदा होता है वो परेशानी हो जाता है कि यार मैं तो इसमें एग्रेशन ढूंढ रहा था, या मैं तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा था जो मुझे मिले, जो मैं नेगेटिवली इसको यूज़ कर सकूँ, वो तो मुझे मिला नहीं। तो अपना जो मैनरिज्म है टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन, उसको थोड़ा सा चेंज करके देखिए, योर लाइफ विल go on a positive side. I hope this gets to somebody. Till then, Jim Pardesi, Belgian Cicero.